السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے حوالے سے یہ ہماری آج کی تیسری ویڈیو ہے، جس میں ہم سابقہ انٹرویوز میں پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچرر اردو کا ٹیسٹ دیا ہے، ایک تو ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے نمبر جو ہیں وہ شیئر کریں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کون سا دوست جو ہے وہ کتنے نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ جو سوالات ہیں، جیسا کہ پہلے دو ویڈیوز میں نے جو ہیں اس پہ بنائی ہیں، یہ سابقہ انٹرویوز میں یعنی پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز میں جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ یہ سوالات جو ہیں آپ کے سامنے، وہ سوالات آپ کے سامنے لائے جائیں جو کہ انتہائی اہم ہیں، اور اس میں ادب کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ سوالات جو ہیں وہ پہلے سے جمع کیے ہوئے تھے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، داخلیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی داخلیت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جہاں تک تعلق ہے داخلیت کی تعریف کا، تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ داخلیت جو ہے یہ ایک رجحان ہے۔ اس میں شاعر یا ادیب باہر کی دنیا سے واسطہ نہیں رکھتا، بلکہ اپنے اندر جھانک کر دلی واردات و کیفیات کا اظہار کرتا ہے، جو کہ سوز و گداز سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ داخلیت کا لازمی عنصر ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ خارجیت سے کیا مراد ہے؟ خارجیت جو ہے وہ داخلیت کے بالکل الٹ ہے، یعنی اس کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ کچھ یوں ہوگی، یعنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ داخلیت ایک رجحان ہے، اسی طرح خارجیت بھی ایک رجحان ہے اور داخلیت کے متضاد ہے۔ اس میں شاعر و ادیب بیرونی دنیا سے واسطہ رکھتا ہے اور اپنے ادب میں ظاہری چیزوں کا بیان جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی اپنے فن پارے میں جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ مزید سوال دیکھیں، سوال نمبر 3 جو ہمارے پاس ہے، جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے منٹو کے حوالے سے، یعنی منٹو کا تصور انسان کیا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے منٹو کے تصور انسان کا، تو منٹو کا جو تصور انسان ہے وہ فطری ہے۔ وہ فطری انسان کو چاہتا ہے، ایسا انسان جس میں جبلتیں اور فطرت کسی کے زیر اثر نہ ہو، یعنی منٹو جو ہے وہ سماجی انسان کے مخالف ہے، اور ان کے اکثر افسانوں میں ہمیں فطری انسان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو منٹو کا تصور انسان جو ہے وہ فطری ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی علامت کیا ہے اور علامتوں کی اقسام جو ہیں وہ بتائیں۔ اب علامت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسے الفاظ اور تراکیب جن کے مطلوبہ معنی مقرر کردہ معنی سے مختلف ہوں، تو ایسے الفاظ و تراکیب کو علامتیں کہتے ہیں۔ اب علامتوں کی اگر ہم اقسام کی بات کریں تو اس میں 3 قسم کی جو اقسام ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی ہے آفاقی علامتیں، دوسری ہے علاقائی علامتیں، اور تیسری ہے شخصی علامتیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا کہ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ اور افسانہ کون سا ہے؟ آتش پارے منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اور پہلا افسانہ جو ہے وہ ان کا تماشا ہے، اور یہ افسانہ جلیانوالہ باغ کے سانحہ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ تاریخیت سے کیا مراد ہے؟ تاریخیت سے اگر اس کی ہم تعریف کی بات کریں
تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ یعنی کسی بھی دور کے ادب کو سمجھنے کے لیے اس دور کی تہذیب و ثقافت، اقدار اور رسم و رواج کو سمجھنا اور مختلف ادوار کے تناظر میں ادب کا مطالعہ اور تجزیہ جو ہے وہ تاریخیت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا کہ ادبی روایت سے کیا مراد ہے، یعنی ادبی روایت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ ادبی روایت جو ہے دراصل ان ادبی اصطلاحات، تلمیحات، استعارات پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ ادب میں عرصہ دراز سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ادبی روایت ادیب اور قاری کے درمیان افہام و تفہیم اور ترسیل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ سلاست کس کو کہتے ہیں، یعنی سلاست سے کیا مراد ہے اور اس کی تعریف کیا ہوگی۔ سلاست ایسی عبارت یا شعر جس کی ترسیل میں دشواری نہ ہو، سلاست کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی سلاست جو ہے وہ صرف الفاظ تک محدود ہے، یعنی کسی بھی مضمون کے کامیاب اظہار کا نام جو ہے سلاست ہے، جس کو سمجھنے میں قاری کو جو ہے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اسی طرح سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے کہ کلاسیکی ادب سے کیا مراد ہے۔ ایسا ادب جسے عوامی استناد حاصل ہو، جسے ہر دور میں یکساں مقبولیت ملے، جس ادب میں سادگی اور سلاست، توازن و تناسب، اعتدال موجود ہو، تو اس ادب کو ہم کلاسیکی ادب جو ہے کہتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 10 ہمارے پاس ہے کہ افسانہ آنندی کا مرکزی خیال بیان کریں۔ جہاں تک تعلق ہے افسانہ آنندی کے مرکزی خیال کا، تو اس کو ہم 2 پہلوؤں کی صورت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ ہے عمرانی پہلو۔ اس افسانے کا جو عمرانی پہلو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شہر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آباد ہوتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کو الگ کر بھی دیا جائے تو وہ اپنے لوازمات خود پیدا کر لیتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے معاشی پہلو، اور معاشی پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر معاشرے کے امراء دوسرے طبقوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اخلاقی طور پر برے ہیں تو ان کی دولت گناہوں کی پرورش کا سبب بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ طوائفوں کے پاس دولت مند طبقہ ہی جاتا ہے۔ اس افسانے میں طوائفوں کے شہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس کے 2 پہلو ہیں۔ مزید سوال دیکھیے گا کہ سوال نمبر 11 جو ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 11 ہے کہ افسانہ اوور کوٹ میں کوٹ کس چیز کی علامت ہے اور اس افسانے میں کیا بتایا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس افسانے میں اوور کوٹ یعنی کوٹ کس چیز کی علامت ہے، تو یہ علامت ہے نئی نسل کی اس روش کی کہ جو ظاہری طور پر شاندار اور اندرونی طور پر جو ہے وہ کھوکھلے پن کا شکار ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس افسانے میں مجموعی طور پہ جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ افسانہ جو ہے وہ بیانیہ انداز میں ہے، اور اس میں ظاہری اور حقیقت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اوور کوٹ جو ہے وہ ایک علامت ہے ظاہری جاہ و جلال اور عزت کی جو معاشرے نے پہن رکھا ہے، اور اس اوور کوٹ کے نیچے ایک گلا سڑا معاشرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور کوٹ علامت ہے اس روشن مثال نسل کی کہ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ شاندار ثابت کرتی ہے، مگر اندرونی طور پر جو ہے وہ کھوکھلے پن کا شکار ہے۔ یعنی ہمارا جو نوجوان ہے، یعنی وہ آئندہ نسل کا نمائندہ ہے، مگر وہ ظاہری نمود پر جو ہے وہ مر مٹا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کے پاس ایسی کوئی خصوصیات موجود نہیں ہیں، یعنی اندرونی طور پر وہ بالکل کھوکھلے پن کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر جو 12 آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں
وہ ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کی اہم خصوصیات جو ہیں وہ بتائیں۔ شاعری کی میر تقی میر کی شاعری کی جو اہم خصوصیات ہیں اس میں ہم چند چیدہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح تصوف کی شاعری، اسی طرح وحدت الوجود کے بارے میں، دلی کے اجڑنے کا ذکر، اور اس کے علاوہ جو مزید ان کی خصوصیات ہیں یعنی میر کا سیاسی شعور، اور اسی طرح تشبیہ اور استعارے کا خوبصورت استعمال، یہ ان کی جو ہیں وہ مین خصوصیات ہیں۔ جس طرح اب تصوف کی شاعری ہے تو تصوف کے حوالے سے جیسے ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، یعنی کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اب اسی طرح وحدت الوجود کے بارے میں بھی ان کا جو شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مثل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اسی طرح دلی کے اجڑنے کا ذکر، یعنی وہ کچھ یوں ہوگا، یعنی اگر ہم شعری مثال دیکھیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ اب اسی طرح تشبیہ اور استعارے کا خوبصورت استعمال جب ہم دیکھتے ہیں ان کی شاعری میں تو وہ کچھ یوں ہوگا، یعنی ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح شام ہی سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اور میر کے اگر ہم سیاسی شعور کی بات کریں تو اس حوالے سے کچھ شعر یوں ہوگا کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ سوال نمبر 13 جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے، جس میں شبلی نعمانی کی 4 کتابوں کے نام جو ہیں انہوں نے پوچھے ہیں۔ ویسے تو شبلی نعمانی کی بہت سی کتابیں ہیں، تو 4 کتابیں ہم یہاں پر گنوا دیتے ہیں، جس طرح الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی، سیرت النبی، موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم۔ اسی طرح جو اگلا سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے اشتراکیت سے کیا مراد ہے، یعنی اشتراکیت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ اشتراکیت کی تعریف کچھ یوں ہوگی، یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم جس میں کسی بھی فرد کا استحصال نہ ہو تو اس کو اشتراکیت جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ مزید اگلا سوال دیکھیے گا جو سوال نمبر 15 ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سونیٹ کی حیت کیا ہوتی ہے۔ سونیٹ جو ہے یہ جدید نظم میں شامل ہے، اس میں 14 مصرعے ہوتے ہیں، بحر جو اس کی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں 8 مصرعے اور دوسرے حصے میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔